بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تکلیفوں، مشقتوں اور ٹارچرز سے بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مجنون، پاگل، ساحر، جادوگر کہا کرتے تھے، اور صرف کہتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کی پشت مبارک پر اوجریاں ڈال دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ طرح طرح سے ستاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. یہ لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا مجنون، جو کچھ آپ کو القاب دیتے ہیں، برے القاب سے آپ کو نوازتے ہیں، تو آپ ان کا بدلہ اچھائی سے دیجیے. ان کا جواب، رسپانس گڈ مینرز اینڈ گڈ مورلز سے دیجیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. آپ کو اگر کوئی گالی دے تو اس کے بدلے میں گالی دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے پیش آؤ. کوئی ظلم کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ انصاف کرو. اگر کوئی بے رحمی سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ رحم کرو. یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو آپس میں جو دو دشمن ہوتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ دوستی میں بدل جائے گی. وہ بوزم فرینڈ کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک دم جگری دوست بن جائیں گے. اور یہ چیز بہت مشقت سے ملتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز جو ہے قسمت والے کو ملتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے مکہ المکرمہ میں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے، برائی کا بدلہ برائی سے مت دیجیے. ہاں، کبھی کبھی جو ہوتا ہے شیطان غالب آ جاتا ہے. تو اگر کبھی کبھی انسان، یعنی اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو ظاہر بات ہے غصہ آئے گا، اور انسان اپنے آپ پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے. جب کوئی اس کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو انسان جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنا ذہنی جو کنٹرول ہے وہ کھو دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کا کوئی چوکا لگے تو تم اللہ کی پناہ مانگو. یعنی شیطان تمہیں اپنی گرفت میں لینا چاہے تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ، اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے لو.
تو جو شخص جب کسی کو برا بھلا کہے گا تو ظاہر اس سے تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ چیز بہت مشکل چیز ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ تو ایسے وقت انسان کیا کرے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت اس کو کیسے کرے، کیا تدبیر اختیار کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ جب آپ کو کوئی برا بھلا کہے اور آپ کے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آئے، مس بیہیویئر کرے، تو آپ اپنے آپ یہاں پر کیونکہ شیطان جو ہے اپنا داؤ چلتا ہے، جب ظاہر ہے کہ جب دوسرا کوئی برا بھلا کہتا ہے اس کو غصہ آتا ہے اور شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرے کہ یہ دعا مانگنا چاہیے، اے میرے رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، میں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور ومن ان یحضرون، اور اعوذ بک ان یحضرون، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے، اس سے بھی میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو جب انسان کو غصہ آئے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور چونکہ قرآن کریم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، قرآن is for all people, either they are Muslim or not Muslim. Quran is revealed for all mankinds. تو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم یہ دعا مانگا کرو۔ اور غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنا دماغ اور زبان دونوں کا کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے۔ دماغ سے جو سوچتا ہے، زبان سے جو بول رہا ہے، اس کا وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے، بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت مبارکہ جس طرح انسان کو غصہ آئے تو پڑھنا چاہیے، اسی طرح یہ آیت مبارکہ بہت ساری دوسری چیزوں میں بھی بہت اہم آیت ہے، یعنی شیطان کے شر سے بھی آیت بچائے گی، اور جنات، جادو، سحر، ان تمام اس آیت کو پڑھنے سے ان تمام بلاؤں سے، ان تمام مصیبتوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، من همزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، اللہ تیرے کلمات تامات میں اپنے آپ کو اللہ کلمات تامات میں کے بدلے میں اپنے آپ کو کلمات تامات میں کے پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، ومن عبادی، اور اس کے بندوں سے، ومن همزات الشیاطین، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ، یعنی اللہ کے غصے سے اور اسی طرح اس کی سزا سے، ومن عبادہ، اور اس کے بندوں سے، ومن همزات الشیاطین، وان یحضر، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ حاضر ہو۔ چنانچہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ بک رب ان یحضرون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے پاس ہر حال میں اور اس کے ہر کام میں آتا ہے، تو انسان کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اور غصہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان غصے میں جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، اپنے آپ کا کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اور یہی چنانچہ شیطان کے دو داؤ ہیں، ایک غصہ اور ایک شہوت۔ شیطان ان دو داؤں کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور جب بندہ غصہ ہوتا ہے تو فوراً شیطان اپنا داؤ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو بہکانے لگتا ہے، اس کو غلط طریقے اور غلط باتیں اس کے ذہن میں ڈالنے لگتا ہے۔ تو شیطان کا یہ غضب، یہ جو داؤ ہے، فوراً اس پر چل لیتا ہے، اور وہ آپس میں لوگ نفرت، غصے کے حالت بول کر لوگوں میں آپس میں نفرت، دشمنی، عداوت ڈال دیتا ہے۔ تو
یہ شیطان کا جال ہے، پہلا غضب اور دوسرا شہوت۔ اس شہوت کے ذریعے انسان کو شیطان اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ چنانچہ شہوت خواہش نفسانی کی وجہ سے، خواہش نفسانی کی وجہ سے انسان بہت کچھ عمل غلط اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا ہے، اس سے اپنی خواہش نفس کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے دو خطرناک دام ہیں، ایک غضب اور دوسرا شہوت۔ دو یہ داو ہیں، اس کو شیطان مکمل طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب بندہ غصہ ہوتا ہے اس وقت بھی استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ جب بندے کسی کو غصہ آئے تو فوراً اگر بیٹھا ہو تو اٹھ جائے، اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور لیٹا ہو تو فوراً بیٹھ جائے، پانی پی لے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ یہ پڑھ لے تاکہ غصہ فوراً ختم ہو جائے، اور غصے کی حالت میں جواب نہ دے، ورنہ بس اوقات غصے کی حالت میں جواب دینے کی وجہ سے کچھ سے کچھ بولا جاتا ہے، اور کبھی بد دعا بھی دے دیتا ہے آدمی غصے کی حالت میں۔ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا لائق عمل بنانا چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں پریکٹس لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس آیت مبارک کو لانا چاہیے، اور ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، غصے کی حالت میں بھی، اور اس طرح شیطان سحر سے، جنات وغیرہ کے جادو وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے، جب انسان کو کبھی کوئی پریشانی آئے تو فوراً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تبارک قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ جب آپ کا دل تنگ ہو، لوگ برا بھلا کہے، تو آپ غصہ نہ ہو کر بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یعنی اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیے، نماز کے ذریعے اپنے دل کو بہلائیے، یا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، یا دوسرے اذکار کیجیے۔ نماز اور اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اپنے آپ کو ان ٹینشنوں اور اسی طرح لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے اپنے ان چیزوں کو دور کریے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تمام کو پیغام دیا۔ جو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے جیسی جو شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔